خلیفہ اول خلیفہ راشد نبی کا دل بر ابو بکر ہے، عمر غنی کا علی کا راہبر صدیق اکبر ابو بکر ہے، خلیفہ اول خلیفہ راشد نبی کا دل بر ابو بکر ہے۔ کہ ہم اہل سنت والجماعت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الصدیق الاکبر کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے۔ میں نے اپنے علماء اہل سنت، فقہاء اور دانشور حضرات کے سامنے اس کو بڑے درد دل کے ساتھ یہ سوال اٹھایا کہ جناب مجھے آپ قرآن و حدیث سے اس سوال کا جواب دیں، کیونکہ ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا ہر نظریہ، عقیدہ اور ہماری فکر وہ قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہوگی، تو قرآن و سنت میں کہاں ہے یہ ٹائٹل؟ اور دوسری جانب یہ ٹائٹل جس ہستی کے لیے ہے، یعنی سیدنا الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے ہم پھر استعمال نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا، صحیح تو چھوڑیے ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ان سے کہا ہو کہ آپ صدیق اکبر ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کے لیے تو حدیث میں آیا ہے، پھر ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رافضیوں کا وکیل مفتی فضل ہمدرد روافض کی وکالت میں اندھا ہو چکا ہے اور بار بار اس بات پر گفتگو کرتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر نہیں ہیں، بلکہ صدیق اکبر تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ان روایات کا جائزہ پیش کیا تھا جن سے یہ لوگ حضرت علی کو صدیق اکبر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ان روایات میں سے ایک روایت بھی نہ صحیح ہے نہ حسن ہے، بلکہ وہ ضعیف، باطل، مردود روایتیں ہیں۔ اسی لیے اہل اسلام نے صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار نہیں دیا، بلکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد کہتا ہے کہ کوئی آدمی بھی حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر ثابت نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے قرآن کی آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، مفتی فضل ہمدرد نے اپنے چیلنج کے دوران انتہائی دھوکے سے کام لیا ہے، کیونکہ حجت شرعیہ جیسے قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ایسے ہی اجماع امت بھی ہے۔ اجماع امت بھی شرعی دلیل ہے۔ جو مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہو وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے چاروں فقہ کے علماء کی کتابوں سے ایک لمبی فہرست پیش کرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبید اللہ بن محمد بن حمدان العقبری، یہ حنابلہ کے بڑے فقیہ گزرے ہیں، المتوفی 387 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245 پر حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ نمبر 2، مشہور امام جن کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 505 ہجری۔ انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 252۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، محدث فقیہ امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 600 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پر حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ حضرت امام ابو العباس القرطبی المالکی، یہ حدیث کے شارح ہیں، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، المتوفی 656 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب المفہم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر یہ کہا ہے کہ صدیق اکبر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشہور امام، مفسر اور مصنف، بہت بڑے عالم حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر القرطبی،
الجامع لاحکام القرآن سے بھی معروف ہے۔ انہوں نے اس کتاب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223 پر لکھا ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشہور محدث، مورخ، ناقد، فن رجال حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 748 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الاربعین صفحہ نمبر 56، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ مشہور حنبلی عالم علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 751 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الروح میں، مفتاح دار السعادہ میں، مدارج السالکین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ بہت بڑے عالم حنبلیوں کے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 795 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الاستخراج لاحکام الخراج صفحہ نمبر 6 پر حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ ابن عبد الحادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 744 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب العقود الدریہ صفحہ نمبر 282 پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور مشہور شارح اور مورخ، انہوں نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد 5 صفحہ نمبر 315 پر اپنی دوسری کتاب تقریب التہذیب میں یہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی المتوفی 911 ہجری، انہوں نے نسائی کے حاشیہ پر بھی، ابن ماجہ کے حاشیہ پر بھی اور کئی کتابوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ احناف کے مشہور محدث، مفسر، مورخ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 855 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب مغان الاخیار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 563 پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی المتوفی 923 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب ارشاد الساری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194 پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی المتوفی 942 ہجری، انہوں نے اپنی معروف کتاب سبل الہدا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109 پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ مشہور حنفی عالم حضرت امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1014 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب المرقات شرح المشکات میں کئی جگہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے 16 حوالے پیش کیے ہیں، ان میں حنفی علماء بھی ہیں، شافعی علماء بھی ہیں، ان میں مالکی علماء بھی ہیں، ان میں حنبلی علماء بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ احناف کے ہاں، مالکیہ کے ہاں، شوافع کے ہاں، حنابلہ کے ہاں، یہ چاروں فقہ کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کے علاوہ بھی بے شمار علماء کے حوالے ہیں۔ پوری امت کے لوگ یا تو حنفی ہیں، یا مالکی ہیں، یا شافعی ہیں، یا حنبلی ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند کے ساتھ بے شمار کتابوں میں موجود ہے کہ بے شک اللہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امت کا متفقہ طور پر صدیق اکبر حضرت ابوبکر کو قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں بھی یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر غلط ہوتی، اللہ جل شانہ امت کو کبھی بھی اس پر متفق نہ کرتے۔ امت کے چاروں طبقات، چاروں فقہ کے لوگ اور جو تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ابوبکر حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر ان کا لقب ہے صدیق اکبر۔ اور قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مومنوں کے راستے کو چھوڑتا ہے، اب دیکھیں یہاں پر مومن مالکیہ بھی یہی کہتے ہیں، شافیہ بھی یہی کہتے ہیں، حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں، حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری طرف مفتی فضل ہمدرد، یاسین قادری جیسے جاہل ہیں جو رافضیوں سے مال لے کر ان کی وکالت کرتے ہیں، یہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ ایسے لوگ اس آیت کا مصداق بنتے ہیں کہ پوری امت کہتی ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں صدیق اکبر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس پر پھر جھوٹی موضوع باطل روایات پیش کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ روایات اتنی جھالی اور کمزور ہیں۔ علامہ ذہبی کو بار بار لکھنا پڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہے، حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے ان روایات کا رد کیا ہے، اور یہ مفتی فضل ہمدرد اور یاسین قادری جیسے لوگ یہ ان باطل روایتوں کے اوپر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، جبکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ پوری امت کے خلاف ہیں، اور قرآن نے کیا کہا کہ جو بندہ مومنوں کے رستے کو چھوڑتا ہے، اور یہ لوگ سارے مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر رافضیت کے رستے پر چل رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ نولیہ ما تولی، اللہ سپرد کر دے گا ان کو اسی کے جس کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اجماع امت سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ علماء کے راستے سے کٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ مومنین کے سبیل کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ان کے ایک اعتقاد کی نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے مفتی فضل ہمدرد کے چیلنج کو اللہ کے فضل سے امت کے اجماع سے توڑ دیا ہے۔ آج کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے الحمدللہ امت کے اجماع سے اور چاروں فقہ کے جید علماء کے حوالہ جات سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔